طیب صاحب کے پاس پیشنٹ آئے ہیں تو اگر ابھی ایکسرا کروانا ہو ایمرجنسی ہے تو ایکسرا کریں گے، اس کی جو رپورٹ ہے کتنے ٹائم تک ہمیں مل سکے گی؟ سر 10 منٹ میں مل 10 نے بات کی، پچھلے مہینے کی ہم نے رپورٹ نکالی ہے تو 23 ایکس رے ہو چکے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ایکس رے نہیں ہو رہے؟ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے کے تقریباً 10 دن پہلے کی بات ہے، میں نے خود اس بندے سے پوچھا، اس نے کہا وہاں پر ایکس رے نہیں تھا، اس لیے ہم بشام چلے گئے۔ چلیں دوبارہ بات کرتے ہیں کہ ایکس رے یہاں کیوں نہیں ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان سیف اللہ کوہستانی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ڈسٹرکٹ لوئر کوہستان پٹن کے مقام پر موجود ہوں۔ ناظرین، یہاں کے مقامی لوگوں کی مجھے بہت ساری کالز موصول ہوئیں، اس ہاسپٹل کے اندر عملہ موجود نہیں ہوتا، اگر عملہ موجود بھی ہو تو ہمارا علاج جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوتا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے سوچا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ڈسٹرکٹ لوئر کوہستان پٹن کا وزٹ کرتے ہیں، یہاں کے جو صورتحال ہے آپ کو بھی براہ راست دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا یہ کہنا تھا یہاں ایکس رے مشین بھی ہے مگر خراب پڑی ہے، تو ایکس رے مشین کو بھی ہم کور کریں گے۔ تو ناظرین، تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو براہ راست مناظر دکھائیں گے۔ تو ناظرین، ہم ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم ایم ایس کے آفس جائیں، ایم ایس کے کمرے کے اندر داخل ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل۔ کیا ڈیزگنیشن ہے آپ کی؟ میں ایم او انچارج ٹیچ کے پٹن ہوں۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو معذرت، ہم بتائے بغیر آپ کو اندر آئے ہیں، معذرت چاہتے ہیں اس بات سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہاں کتنا اسٹاف ہے؟ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹی ایچ کیو کے حوالے سے جتنے بھی اسٹاف ہے، ٹوٹل ہم 61 اسٹاف جو ہے میرے رجسٹر میں ابھی تک رجسٹر موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے 11 ڈاکٹرز ہیں، 34 ٹیکنیشین ہے، 10-12 مطلب کلاس 4 ہے، اور 2 ڈرائیور ہیں، ایمبولینس ڈرائیور۔ وہ ایمبولینس ڈرائیور تو ابھی مطلب ریسکیو والوں کے پاس گئے ہیں، تو وہ ان سے ہم نے ٹھیک ہو گیا۔ ٹوٹل 61 پوسٹ ہیں، اور یہاں عملہ اس وقت حاضر کتنا ہے یہ بتائیں۔ اچھا، اس کے مطابق یہاں پہ جو ہر ایک سرجیکل ٹیکنیشین، یہاں پہ جو میڈیکل ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، یہاں پہ 8 بندے ابھی ایمرجنسی ڈیوٹی پہ ٹیکنیشین موجود ہے، اور 2 ڈاکٹر صاحبان موجود ہے یہاں پہ۔ ایمرجنسی روم ہے اس ہاسپٹل میں؟ ایمرجنسی روم ہے اس میں، یہاں پہ ایمرجنسی۔ آپ ہمیں وزٹ کروا سکتے ہیں؟ تو چلیں جی، ڈاکٹر صاحب ہمیں وزٹ کروا رہے ہیں، ہم ایمرجنسی روم میں چلتے ہیں۔ یہ ایمرجنسی روم ہے، ہم انٹر ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی روم ہے، اور اس میں ہمارے پاس یہ جو آکسیجن سلنڈر ہے بالکل بھرے ہوئے ہیں، فنکشنل ہے۔ یہ ہمارے پاس جو سامان ایمرجنسی کا سامان رکھا ہوا ہے، اس میں جو فرسٹ ایڈ کی جتنے بھی میڈیسن ہے، جو بھی مطلب انسٹرومنٹ ہو یہاں پہ لگے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا یہ اس وقت ہمارا جو عملہ ہے وہ حاضر ہے، عملہ کدھر ہے آپ کا؟ یہ میرا عملہ ہے، یہ ڈاکٹر ریاض، ٹھیک، یہ ڈاکٹر اسد ضیاء، ڈاکٹر ان ڈیوٹی، یہ پیرامیڈکس ہے عبداللہ، اور یہ عظیم الرحمان، اور باقی سربالی اور جو آپ نے باہر دیکھے سارے ہم نے۔ ٹھیک ناظرین، یقین مانے بڑی خوشی ہوئی ہے، یہاں کا جو عملہ ہے وہ ایکٹیو ہے۔ چلیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا احمد صاحب کہ یہاں ایکس رے مشین ہے؟ جی، ایکس رے مشین بھی یہاں پہ موجود ہے، اور الحمدللہ بالکل فنکشنل ہے ایکس رے مشین، جس میں ہم آپ کو ریکارڈ میں جو ہم نے ریکارڈ بھی کیا ہوا ہے وہی سب کچھ آپ کو ٹھیک، ہم ایکس رے روم کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اگر ایکس رے مشین کی بات کی جائے بڑی ویل لگ رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ ایکس رے مشین کی تو کنڈیشن بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو ریگولرلی یہاں ایکس رے ہوتے ہیں؟ بالکل ریگولرلی ایکس رے یہاں پہ ہوتی ہے، اور جس کا ایکس رے ہوتا ہے وہ رجسٹر میں یہاں پہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ پچھلے لاسٹ منتھ کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہے آپ کی؟ جی، یہ آپ کو دکھا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کیمرہ مین اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ سارا ڈیٹیل آپ کو۔ ٹھیک ہے، بتائیں جی پچھلے مہینے میں کتنے پیشنٹ آپ کے پاس آئے ہیں؟ یہ تو سر جی 23 پیشنٹ۔ طیب صاحب کے پاس پیشنٹ آئے ہیں، تو اگر ابھی ایکسرا کروانا ہو ایمرجنسی ہے تو ایکسرا کریں گے، اس کی جو رپورٹ ہے کتنے ٹائم تک ہمیں مل سکے گی؟ سر 10 منٹ میں مل 10 منٹ کے اندر اندر؟ ریئلی گریٹ، اٹس مین کہ ایکسٹرا روم جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا یہاں کوئی اسپیشلائزیشن جس نے کی ہو وہ ڈاکٹر ہے؟ یہ آپ کو ایک ایمرجنسی وارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جی جو جی 3 بیڈ پہ مشتمل ہے۔ جی جی ضرور۔ یہ ہمارا ایمرجنسی وارڈ ہے، جہاں پہ اگر کیجویلٹی 1 سے زیادہ 2 3 4 کیجویلٹی آ جائے تو یہاں پہ ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ باقی جس کو ایڈمٹ کرنا ہو صبح کے ٹائم پہ تو یہاں پہ وہ ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اس کو جو فرسٹ ایڈ جو ڈرپ وغیرہ لگانا ہے، لوز موشن وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں تو سارا کچھ ادھر ہی کرتے ہیں، اور پھر اس کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، بالکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر میرے پاس نہیں۔ اچھا، آپ کے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے؟ فار ایگزامپل یہاں ایک ایمرجنسی آتی ہے، وہ گر گیا ہے کسی جگہ سے، تو پھر کیا اس کا حل کیا ہوگا اگر آپ کے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے؟ اگر وہ آپریشن
ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता तो? अच्छा, ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट एड अपने हद तक कोशिश करते हैं, फर्स्ट एड उसको देते हैं और उसके बाद फिर हम उसको फर्स्ट एड में क्या क्या शामिल है बताएं? फर्स्ट एड में यहाँ पे अगर किसी से ब्लीडिंग होती है स्टिचिंग उसको कर लेते हैं, इसी तरह जो है ड्रेसिंग वगैरह उसका करते हैं। फर्स्ट एड में जो इंजेक्शन वगैरह है जो मेन मतलब उनको लगाते हैं, ड्रिप वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो उसको लगाते हैं। अभी इलान पास करके फिर हम उसको ठीक हो गया। इस हॉस्पिटल में LHV है? जी बिल्कुल LHV है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? बिल्कुल LHV से आप मिल सकते हैं, वो थोड़ा उस साइड पे है। ठीक है, हम उससे जी बिल्कुल। यहाँ पे आज हम तो यहाँ पे जो जिस इलाके का विजिट कर रहे हैं ये कैजुअल्टी है। असल में OPD आज 5 फरवरी यूम यकजहती है तो इसलिए कश्मीर के यूमी कश्मीर है तो इसलिए हमने वहाँ पे वो छुट्टी। अच्छा, हमने वैसे विजिट आज के दिन क्यों किया पता है डॉक्टर साहब? क्योंकि इमरजेंसी जो होती है वो 24 घंटे ओपन होती है। जी बिल्कुल। तो हमने सोचा था कि क्या इमरजेंसी यहाँ एक्टिव होती है, यहाँ डॉक्टर्स एक्टिव होते नहीं, सिर्फ हमने इसलिए किया था। बहरहाल हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जी, अमला आपके पास नहीं है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि 24/7 यहाँ पे हॉस्पिटल मतलब वो है। रात के 3 बजे भी अगर कोई पेशेंट आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टेक्नीशियन डॉक्टर ऑन ड्यूटी यहाँ पे अंदर ही सोए होते हैं, वो उसको डील करके वापस। ठीक है, 61 पोस्ट हैं और आपके पास अमला जो है वो लगभग जो है 13-14 लोग हैं। अच्छा सैफुल्लाह भाई, अब इसमें मसला ये है कि 61 पोस्ट मेरे पास जो मतलब सेंक्शन पोस्ट है तो वो इसी तरह नहीं है। उनमें जो डॉक्टर की जो सेंक्शन पोस्ट है मेरे पास 23 है, टोटल 23 है। उनमें से 11 डॉक्टर मौजूद है, बाकी जो है 12 हम बिल्कुल मतलब सेंक्शन पोस्ट है लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। एक दूसरी बात ये है कि जो पैरामेडिक्स में 2 टेक्नीशियन की कमी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले DHO साहब था डॉक्टर मोहम्मद गिर साहब, उसने मतलब वो सारा कुछ टेक्नीशियन की जो कमी थी वो पूरी कर दी है। ठीक है। अब रही बात जो हमारे स्पेशलिस्ट की, जी जी, तो हमारे पास इस THQ में 10 जो है वो स्पेशलिस्ट के सेंक्शन पोस्ट मौजूद है जी। ठीक है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से THQ पटन में कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं आया है। ठीक हो गया। हालांकि होना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, पहाड़ी इलाका कोई गिर सकता है, किसी के साथ कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। बिल्कुल लाजमी है कि मतलब वो यहाँ पे स्पेशलिस्ट। ठीक हो गया। इस वक्त हम हाज़िर हो चुके हैं और यहाँ LHV ये पहले पूछ लें इनसे, कैमरा फेस है ये। मैम आपकी डिजिग्नेशन क्या है? LHV। अच्छा मैम बताइएगा, क्योंकि फ़ीमेल है आप यहाँ, तो आप एज ए LHV हैंडल कर लेती हैं इन तमाम केसेस को? हाँ जी बिल्कुल, नॉर्मल करते हैं मंथली 30-35 हमारे पास। ठीक हो गया मैम। MBBS फीमेल डॉक्टर को होना चाहिए, तो उसकी गैर मौजूदगी में कोई इस तरह के केसेस आते हैं, शायद आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो फिर उसको किस तरह आप कवर करती हैं? उसे हम रेफ़र कर देते हैं फिर। किधर रेफ़र करते हैं आप? बिशाम, सवात, हैदराबाद। ठीक हो गया। इसके अलावा मैम आप तमाम तरह के यहाँ का जो स्टाफ है उससे मुतमईन है? आपके साथ रवैया ठीक है सबका? हाँ जी बिल्कुल, सब ठीक ठाक। इसके अलावा कोई डिमांड करना चाहेंगी गवर्नमेंट से कि यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं, जब होंगी तो हम अपने अम्मू को बताएंगे तो वो कर लेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। सब बताइएगा, क्योंकि कोरोना वायरस पूरे पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से एक वक्त में फैला था और लोअर कोस्तान में भी पेशेंट थे, तो उनको आइसोलेट करने के लिए आपके पास कोई जगह वगैरह थी? बिल्कुल, ये जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको, जी, ठीक है ना, ये हमने 24 बेडेड आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उनको स्क्रीन विद ऑक्सीजन सिलेंडर सारा कुछ मतलब फैसिलिटेशन, मेडिसिन वगैरह इमरजेंसी जो भी उनको वार्डों में हमने एडजस्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब हम LHV रूम में गए थे जहाँ डिलीवरी के केसेस होते हैं। LHV के साथ तो हमारी बात हुई, कुछ इस तरह के केसेस आते हैं कि वो LHV के पास वो नॉलेज नहीं होता, तो फिर वो उसको हैंडल नहीं कर सकती, फिर उस पेशेंट के साथ क्या किया जाता है? क्योंकि फीमेल MBBS डॉक्टर तो यहाँ मौजूद नहीं है, होनी चाहिए, क्या कहेंगे? अच्छा, मसला यही है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो सेंक्शन जो 10 स्पेशलिस्ट पोस्ट है उनमें एक गायनेकोलॉजिस्ट भी है जी। अगर यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हो तो ये कोहिस्तान की जो कसीर आबादी है ये मुतासिर नहीं होती है। यहाँ पे जो नॉर्मल डिलीवरी होती है 1-2-3 दफ़ा पहले फॉलो अप करके जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वही LHV मतलब डील करती है और वो डिलीवर करते हैं। बाकी जो जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो या इस तरह का कोई सीन हो तो उसको ये रेफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे कोई हमारे पास इस तरह की सहूलियत मौजूद नहीं है। अच्छा, तो नाज़रीन यहाँ के कुछ लोकल लोग मिले हैं, यहाँ के नौजवान भी मिले हैं और बड़ी अच्छी बात है, यहाँ के एक आलम दीन है और सोशल एक्टिविस्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं, वो भी मिले हैं। सबसे पहले मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, हस्पताल का हम विज़िट कर रहे हैं और इस हस्पताल के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ अमला मेरे हिसाब से मौजूद नहीं है और एक्सरे मशीन भी यहाँ लगी हुई है, क्योंकि आप मुकामी लोग हैं, यहाँ आपका इलाज होता है। क्या आप मुतमईन हैं इन तमाम चीज़ों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से आए, अगरचे आप कोहिस्तान के हैं लेकिन रह रहे हैं एबटाबाद में, इसी वजह से आप यहाँ पर आएँ कि कोहिस्तान के मसाइल के लिए उजागर करूँ और उसके हल के लिए कोई तलाश निकालूँ। शुक्रिया। तो अस्पताल के हवाले से जो आपने इशू कहा
اس کے لیے بہت سارے ہیں، لیکن ہم جو مین ایشو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پر مشینری کے حوالے سے مین چیز ہے ایکس رے کا۔ وہ یہاں پر مہنگے ترین مشینری ہے لیکن خراب پڑی ہے، اور ابھی تک ہم نے نہیں سنا ہے کہ اس سے کسی کا ایکس رے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری، ابھی انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے سی جی کا بھی ان کے پاس مشین ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ ہم یہاں تقریباً جب سے یہ اسپتال یہاں پر عملے والے آئے ہیں اس سے لے کر آج تک ہم نے اے سی جی کا نام نہیں سنا ہے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا مولانا صاحب، ایکس رے کی آپ نے بات کی، پچھلے مہینے کی ہم نے رپورٹ نکالی ہے تو 23 ایکس رے ہو چکے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ایکس رے نہیں ہو رہے؟ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے کے تقریباً 10 دن پہلے کی بات ہے، میں نے خود اس بندے سے پوچھا، اس نے کہا وہاں پر ایکس رے نہیں تھا، اس لیے ہم بشام چلے گئے۔ اچھا، لائٹ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ریکارڈ موجود ہے۔ جی، اب لائٹ کے حوالے سے اس سے پہلے ہمارے ڈیچو صاحب مقامی تھا، ہم نے عوام نے اور اسی طرح جو اس علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، انہوں نے سوچا تو چلو یہ بھی علاقے کا ہے، کچھ نہ کچھ کر لے گا، لیکن ہم بہت انتظار کیا، لیکن جو ہم خواہش کر رہے تھے، جو ہم اس سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہو گیا مولانا صاحب، کیونکہ ایکس رے کی بات کی ہے آپ نے تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ اندر چلیں، دوبارہ بات کرتے ہیں کہ ایکس رے یہاں کیوں نہیں ہو رہے۔ اچھا، یہاں ایکس رے مشین ہم دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں گے، کائنڈلی آپ آ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، دیکھیں پہلے ہم آئے تھے آپ کے پاس تو آپ نے کہا کہ یہاں ایکس رے ہوئے ہیں، پچھلے مہینے کا جو ریکارڈ ہے 23 پیپل کا ایکس رے ہو چکے ہیں، 23 لوگوں کا، مطلب مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی ایکس رے نہیں ہو رہے، یہ اپنے سے ریکارڈ ڈال رہے ہیں، کیا حقیقت ہے اس میں؟ سر ایکس رے اوکی کی سر اس میں چارج ہے، ایک ایکس رے نکال سکتے ہو؟ چارج ہے، ایک ایکس رے نکال سکتے ہو نا؟ یس۔ ایک ایکس رے آپ کے سامنے، جو بندہ تیار ہے وہ آگے ادھر مطلب لیٹ جائے، اس کے صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس رے نکال سکتے ہیں تو میں خود موجود ہوں، ورنہ یہاں پر کوئی ہوگا جو اس بیماری کا، وہ ایکس رے نکال کے ہمیں دکھائیں، اور تاکہ ہم عوام کے لیے پیغام دیں کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر ایکس رے بھی ہے اور اے سی جی بھی ہے۔ ہم تو ابھی تک یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر نہ ایکس رے ہے اور نہ یہاں پر کوئی اے سی جی ہے، ہم تو ابھی تک یہ ابھی ان سے ہم نے سنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، احمد صاحب بتائیے گا، ابھی ایکس رے ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک ایکس رے کرا کے مولانا صاحب کے سامنے یہ ایکس رے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ جو ریکارڈ ہم کر رہے ہیں اپنے طرف سے بالکل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی بالکل ہم مطلب پیمنٹ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، 25 روپے پر ایکس رے ہم لیتے ہیں ہر ایک بندے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی ریکارڈ ہوتے ہیں، وہ سارے ڈی آفس میں جمع۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی ایکس رے کریں جی۔ ایک بندہ ادھر جو ہے آئی تھنک ابھی ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے چھاتی میں ایشو ہے، تو وہ آ جائیں، ایکس رے کرواتے ہیں، اور آپ آ جائیں اور آ جائیں، آپ نے یہ چیزیں ساری لائیو دکھانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا کوہستان ترقی کرے، ہم پیچھے رہ گئے، جب تک اس طرح نہیں ہوگا تو ہمارا کوہستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ یہاں ایکس رے نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا ہو رہے ہیں، تو یہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو بھی کسی نے غلط انفارمیشن دی ہو۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آ جائیں، یہ ایکس رے پلیٹ انہوں نے نکال لی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کریں۔ ٹھیک ہو گیا، اس پہ رکھیں جی، یہ ایکس رے، یہ آپ جی ٹھیک ہو گیا۔ رزاق بھائی آپ ادھر سے بنائیں ویڈیو جی۔ یہ ہاتھ کا ایکس رے ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ ایکس رے مشین سٹارٹ ہے اور ابھی ایکس رے ہو رہا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ لائٹ بند ہوئی ہے اور ابھی میرے خیال میں ایکس رے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، ود ان سیکنڈ ایکس رے کا پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ احمد صاحب ابھی تک ایکس رے کا پروسیس مکمل نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ یہ اندر وہ بہتر بتا سکتا ہے سربالی جی سر، ہو رہا ہے دیکھیں آپ کو ایکس رے نکال کے، ٹھیک سیف اللہ بھائی یہ آپ کو ایکس رے نکال کے ابھی سب کے سامنے پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جب سے یہ اسپتال فنکشنل ہوا ہے اس سے لے کر آج تک
ہم نے ایکسرے کے معاملے میں مشینری ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بہت مہنگی اور بہت اچھی، لیکن یہاں پر پہلے یہ ایشو تھا کہ بندہ نہیں تھا، اور اس کے بعد ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر مشینری خراب ہے. ابھی یہ کہہ رہے کہ بندہ بھی ہے اور مشینری بھی ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ آج کے بعد نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد بھی دیکھیں گے. یہ ہمارا ہسپتال ہے اور ہم عوام کا ہے، اور یہ بھی علاقے کے ہیں، اور یہاں پر یہ لوگ بھی آئے ہیں اس لیے تاکہ عوام کی خدمت کرے. تو اگر یہ چیز اگر اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے پر ACG بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ بشام جاتے تھے، جو لوگ ابتباد جاتے تھے، انشاءاللہ میں ضرور وہ بیمار یہاں کر لے آؤں گا. جب ہم مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر اگلا لائے عمل انشاءاللہ علماء کرام اور نوجوان خود کر لیں گے. یہاں ایک اور مقامی نوجوان ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی آ جائیں، کیونکہ یہاں میں نے سنا ہے کہ ڈیلیوری کے کیسز کا بڑا ایشو ہے اور یہاں MBBS لیڈی ڈاکٹر مہیا نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سیف اللہ، آپ یہاں پہ آئے ہیں، ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے سارا ہاسپٹل وزٹ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کرایا. پہلے ہمیں بھی یہ انفارمیشن ملی تھی کہ یہاں پہ کوئی مشینری نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اس طرح سٹاف نہیں ہے اویلیبل. تو آج ہم نے دیکھا ایکس رے کا جو آپ کے سامنے ہوا ایکسرا. لیکن یہاں سب سے بڑا ایشو جو ہے کوہستان میں فیمیل کے لیے ڈیلیوری کا ہے، اور یہاں پہ ایک LHV بیٹھی ہے اور وہ بھی پراپر مطلب اپنی جو ڈیوٹی ٹائم ہے وہ یہاں پہ تو ٹائم سپینڈ کر رہی ہے، لیکن پراپر یہاں پہ ایک چھوٹا سے چھوٹا ڈیلیوری کیس یہاں پہ حل نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بشام جانا پڑتا ہے یا بٹگرام جانا پڑتا ہے، جو بالکل مطلب لو کلاس کا اگر ڈیلیوری کیس ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوہستان ہارڈ ایریا ہے، ہمارے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. یہاں پہ فرسٹ ایڈ کے لیے جب ہم آتے ہیں تو فرسٹ ایڈ یہ لوگ صرف یہاں پہ فرسٹ ایڈ کر کے ان کو ریفر کرتے ہیں ابتباد، بٹگرام، بشام. اس سے آگے یہاں پہ سرجری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سارا مشینری سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ آپریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس سٹاف، یہاں پہ اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہے ابھی تک. حالانکہ یہ اپ گریڈ کا جو ایشو چل رہا تھا پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم سے چل رہا تھا، لیکن ابھی تک ڈاکومنٹری ہے. یہاں پہ عملی کام کوئی نہیں ہے، مطلب اسپیشلسٹ یہاں پہ نہ فیمیل. یہاں پہ سب سے میں آپ کی چینل کی وساطت سے یہ KP گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہاسپٹل میں فیمیل اسپیشلسٹ کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے علاقہ بیکورڈ ہے. اور یہاں رزاق دیکھیں، جہاں تک اگر ڈاکٹرز کی بات کی جائے، جہاں تک یہ عملہ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ ایکٹیو ہیں، جتنا ان سے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہیں. علاقے کے جو معززین ہیں ان کو چاہیے، آپ کا جو منتخب نمائندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ MBBS ڈاکٹر یہاں بھیجیں، یہاں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ بھیجیں. آپ لوگ ان پہ پریشر ڈالیں، آپ لوگ روڈوں پر سٹرائک کریں، روڈ بند کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے مسئلے اس طرح حل نہیں ہونے والے. جہاں تک MS صاحب سے ہماری بات ہوئی، فرسٹ ایڈ کے لیے ان کے پاس تمام ایکوپمنٹس یہاں دستیاب ہیں. ایکس رے کی بات کی جائے وہ یہاں مشین دستیاب ہے، SCG کی مشین کی بات کی جائے وہ یہاں دستیاب ہے. LHV سے ہماری بات ہوئی، LHV کہتی ہے جو چھوٹا موٹا کیس ہے جو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، جو میرے پاس نالج ہے وہ میں کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ رزاق دیکھیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، آپ اٹھیں، کمیونٹی اٹھے، بات کرے گی تو تب مسئلے حل ہوں گے. میرا تو یہی خیال ہے. اچھا، یہ سیف اللہ، ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے جہاں تک ہم نے آواز اٹھانا تھا ہم نے اٹھائے اور آگے بھی اٹھائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کوہستان میں ایک ایسا سسٹم ہے جس سسٹم کے تھرو یہاں پہ ایسے ممبر آتے ہیں جا کے وہ اسمبلیوں میں سو جاتے ہیں. تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایسا فرسودہ نظام ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ایسا نظام کو ہم ختم کریں، کوشش ہم کر رہے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر KP گورنمنٹ سے اور ہمارے MPA جو ابھی تک بے خبر ہے ان سے میری گزارش ہے، یہاں اس ہاسپٹل میں جو سینکشن پوسٹ ہیں آئی ہے تقریباً 80+ ہے. ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہوگا، کلاس 4 ہے، اس میں ٹیکنیشین ہے، ڈاکٹرز ہے، اسپیشلسٹ تک ہے. 2 اسپیشلسٹ یہاں پہ سینکشن ہے، لیکن ان کا آتا پتہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. MS صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کتنا ٹائم گزر گیا، ایکسٹرا ہوا ہے، ہم چاہیں گے ایکسٹرا ہم پریکٹیکل دیکھیں. اور ایک اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بھی کامنٹ لینا چاہیں گے. آپ بھی مقامی ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، اصل میں سیف اللہ بھائی بات اس طرح ہے کہ یہ ہاسپٹل THQ کے نام سے بنا تھا اور 2016 میں اس کا افتتاح ہوا ہے. لیکن اس کے بعد وہ پچھلے گورنمنٹ میں DHQ بھی اپ گریڈ ہوا ہے، سننے میں یہ آیا ہمارے علم. لیکن یہاں کوئی بھی سٹاف اس THQ کے لیول کا بھی نہیں ہے. صرف MBBS 3-4 ڈاکٹر ہیں، بقایا اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ادھر ہوتا ہے فیمیل ڈیلیوری کا. تو ڈیلیوری کے بعد جہاں تک کہ صرف ایک LHV اس ہاسپٹل میں موجود ہے اور وہ بھی صرف مائنر کیسز کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی MBBS کوئی فیمیل ڈاکٹر بھی نہیں ہے کہ وہ
डिलीवरी केस को हैंडल करे। इसलिए हमारे लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ में यहाँ पे शरह अमवात भी ज़्यादा है फीमेल्स की, और वो यहाँ से जाके पेशावर, इस्लामाबाद या एबटाबाद इधर तक पहुँचने रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे बड़ा इशू फीमेल डॉक्टर्स का है और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं इनका है। ठीक हो गया। अहमद साहब से कमेंट लेना चाहेंगे। अहमद साहब देखें, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है कि यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ MBBS फीमेल डॉक्टर नहीं। इशू मेन ये चल रहा है। तो आप भी क्या नाम है यकीनन मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक स्पेशलिटी जिस डॉक्टर के पास होती है उसकी फीस ज़रा डिफरेंट होती है, और कोहिस्तान में तो एक ऑर्थोपेडिक मेरे ख्याल में ज़रूर होना चाहिए हर हॉस्पिटल में। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, मुश्किलात तो बहुत हैं। अच्छा सैफुल्लाह भाई, यही तो मुश्किलात है ना। यहाँ पे आके जो लोग हैं वो हमसे हमारे जो औकात है उससे ज़्यादा तवक्को रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। हालांकि हमारे जो मतलब जो एमओज है, जितने यहाँ पे मतलब 10 एमओज यहाँ पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 ये अस्पताल चल रहा है। जब भी पेशेंट आ जाए हम इसको डील करते हैं, लेकिन हाँ पर अपने वो हद तक लिमिट तक मतलब डील करते हैं। उससे आगे स्पेशलिटी वो करना हमारा काम नहीं होता है। मगर कोई मतलब एब्सेस हो या इस तरह कोई चीज़ हो, खैर वो हम मतलब खतरे से बाहर हो तो उसको हम निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम नहीं डील कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने रेफ़र करना होता है। तो रेफ़र जो है हम वो कर लेते हैं। और बाकी जो सेंक्शन पोस्ट मैंने आपको कहा है कि 10 स्पेशलिस्ट की सेंक्शन पोस्ट इस THQ में मौजूद है, स्पेशलिस्ट की, ठीक है ना। और तकरीबन 68 क्लास 4 की सेंक्शन पोस्ट और खाली पोस्ट मौजूद है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारा क्लास 4 आ जाए, ये स्पेशलिस्ट। अगर मेन चीज़ आपने कह दिया कि आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, लाजमी बात है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे पहाड़ी इलाका है, एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा होते हैं, दुश्मनियाँ वगैरह होती है, बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ पे आर्थोपेडिक एक पेशेंट मतलब एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम जो लोगों की जो मतलब इसमें ज़्यादा आबादी है, सारा कैचमेंट एरिया पालस का जो हमारा KPK है उसका डिपेंड भी इधर है। जो भी MLC वहाँ पे होती है वो आके इधर ही हम उसको डील कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन देखें, डॉक्टर्स की बात से भी यही पता चल रहा है कि यहाँ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। स्टाफ मौजूद नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, गायनोलॉजिस्ट नहीं है। तो अब बताएं कि लोगों के मसले किस तरह हल होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं कि वो रोडों पर निकलें, वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से बात करें कि देखिए 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट सेंक्शन है और डॉक्टर एक भी नहीं है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, अब ये हमें जागना होगा। जब तक हम नहीं जागेंगे तो यकीनन ये चीज़ें हल नहीं हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब एक्सरे का टाइम मेरे ख्याल में पूरा हो गया है, 15 मिनट वो हमने दिखा देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन हम एक्सरे का वेट कर रहे हैं और देखते हैं कितने टाइम पे एक्सरे आता है हमारे पास, और एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर साहब भी देखेंगे और मौलाना साहब को भी हम दिखाएंगे। अगर काइंडली हम गुजारिश करेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा वगैरह हो गया तो वो ले आएँ और हम देख लें। आई होप कि जी फाइनली ये एक्सरे होकर आगे आ जाए। थैंक यू सो मच। ये एक्स्ट्रा हमें पकड़वा रहे हैं जी। ये देखें, ये कुछ 15 मिनट पहले ये एक्स्ट्रा हुआ था, 15 मिनट के बाद इसकी रिपोर्ट आ गई। मौलाना साहब देखें, एक्स्ट्रा आ गया है और आपने कहा था कि यहाँ एक्सरे नहीं हो रहे, तो यकीनन कि आपको भी किसी ने गलत बयानी की होगी। दाद तो बनती है डॉक्टर्स के लिए। बिल्कुल। अभी तक हमें ये इतला मिली थी कि यहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहे हैं, और मशीनरी के बारे में बहुत अच्छे कह रहे थे कि बहुत अच्छी है, लेकिन बंदा नहीं है। जब बंदा आया तो कह रहे कि मशीनरी ख़राब है। अब ये 10 दिन पहले की बात है, वो खुद बंदे मुझे कहा कि यहाँ पर एक्सरे वगैरह नहीं है, और ये बड़ा इशू है। इसलिए कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से होता है, उसके अंदर जब एक्सरे न हो, और पूरे लोअर कोस्तान के अंदर प्राइवेट भी किसी हॉस्पिटल में नहीं, इसलिए बड़ा ये इशू है। आज हमने अपनी आँखों से देखा, तो इसलिए हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आवाम में इसको इंशाल्लाह बाकायदा मसाजिद से ऐलान करेंगे कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे भी बाकायदा तौर पर हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मजीद भी हम देखें। चले, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अहमद साहब से आखिरी कमेंट लेंगे, उसके बाद फिर इजाज़त चाहेंगे। अहमद साहब देखें, एक्सरे तो हो रहे हैं, बड़ी खुशहाइन बात है, मगर लाइट नहीं है। लाइट का बड़ा इशू है। एक THQ हॉस्पिटल है, यहाँ अगर लोड शेडिंग होती है तो जनरेटर का तो होना ज़रूरी है। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सैफुल्लाह भाई, इसी लाइट की वजह से ही जो लाइन तार लगे हुए हैं UPS हमने लगाया था, लेकिन बदकिस्मती से परसों वो UPS थोड़ा शॉर्ट हुआ था, उसको हमने दोबारा कंपनी वाले को दिया है, वो ठीक करके लाएगा तो उसको हम लगाएंगे। जब ये UPS का सिस्टम ठीक होगा तो इंशाल्लाह ये सिस्टम फिर मतलब चले जाएगा। बाकी तो लोड शेडिंग का आपको पता है कि कोहिस्तान में लोड शेडिंग 1 घंटे बिजली आती है, दूसरे घंटे फिर चली जाती है, कोई वो नहीं। ठीक हो गया। हालांकि डैम यहाँ बन रहे और बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक हो गया, ये एक बड़ा इशू है। खैर ये सियासी बातें हैं, जो भी है मतलब बिजली जहाँ भी बनती है, लेकिन यहाँ पे इस इमरजेंसी के लिए हमने कवर करने के लिए UPS का सिस्टम बना है। और आखिर में सैफुल्लाह भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके तमाम जो आपको और आपके टीम को वेलकम करता हूँ टू लोअर कोहिस्तान। और रही बात जो कल कोहिस्तान के हवाले से आपने जो लाइव
شو پہ جو ٹی وی مطلب میڈیا پہ جو ٹی وی شو پہ آپ نے وہ کروایا تھے تو ٹیلیفونیکلی جس میں جو ستار صاحب تھا اور اورنگزیب صاحب اور رزاق اور مولانا صاحب جو تھا وہ سارے تھے. آئندہ آپ سے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامیں آپ کرتے رہیں گے اور کوہستان کی جو بھی مسائل ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ ضرور. ناظرین آج کا پروگرام جو ہے صرف عوام الناس کی شکایت پر کیا گیا تھا. اگر آپ کی بھی کوئی شکایت ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ہم ضرور آئیں گے, ہم پراپر اس پر پہلے ریسرچ کریں گے, ریسرچ کر کے انشاءاللہ ہم ضرور پروگرام کریں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کوہستان محرومیوں میں ہے, کوہستان محرومیوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کوہستان نے ہم نوجوانوں نے اس محرومیوں سے نکالنا ہے, ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے. تو ناظرین آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو شیئر ضرور کریں. پھر ایک نئے پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.